الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ روزانہ کے اس عقیدے کے درس میں ہم شریک ہیں، جس میں الرسل والرسالات دکتور عمر سلیمان الاشقر کی کتاب کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے ساتھ صفحہ نمبر 102 ہے۔ کل بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھی، تو اس میں سے جو باتیں ہمارے ساتھ تھی کہ انبیاء اور رسل معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے بڑے بڑے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی نگہداشت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں وہ ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے بعض بشری تقاضے کے تحت کچھ سہو خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کی عصمت کے خلاف نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی انبیاء اور رسل معصوم ہیں۔ تو گزشتہ درسوں میں، کل کے درس میں بہت ساری باتیں ہم نے سنا۔ میں پھر ایک بار سارے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ فی الحال 85 ممبرس ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ساروں سے میں کہوں گا کہ آپ جو بھی سنتے ہیں اسے مختصر سا لکھتے جائیں۔ قید العلم بالکتابہ، لکھت کے ذریعے، رائٹنگ کے ذریعے علم کو قید کیجیے، علم آپ اسے دہرائیں گے، یاد رہے گا۔ تو پھر ہم یہ بتا رہے تھے کہ کبھی انسان ہونے کے ناطے کوئی فیصلہ ان کے سامنے آتا ہے تو صحیح فیصلے سے ہٹ کر بھی وہ لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ معصوم ہیں، انبیاء اور رسل معصوم ہیں، لیکن صحیح فیصلہ ایک ہوتا ہے، غلط فیصلہ ایک ہوتا ہے۔ تو انبیاء اور رسل ہونے کے باوجود بھی کبھی ان سے صحیح فیصلہ ہو نہیں پاتا، لیکن ہوتا کیا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی سے پھر صحیح فیصلے کی طرف آ جاتے ہیں۔ ساروں کی سمجھ میں میری بات آ رہی ہوگی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک مثال دی، فَمِن ذَلِكَ عَدْمُ إِصَابَةِ نَبِيِّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس ایک ایسا واقعہ آیا کہ جس میں وہ صحیح بات کی طرف فیصلہ نہیں کر سکے، لیکن ہوا کیا، وَتَوْفِيقُ اللَّهِ لِابْنِهِ سُلَيْمَانَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، لیکن ان کے بیٹے جو سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، وہ غلط فیصلے سے پھر بدل کر صحیح فیصلے کی طرف آئے۔ یہ انبیاء اور رسل سے بشر ہونے کے ناطے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً ان کو پھر صحیح فیصلے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے بیان کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، دو عورتیں تھیں اور دونوں عورتوں کے پاس بچے تھے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ دونوں بچے بالکل مشابہ ہوں، ہم عمر تھے، ہم شکل تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک عورت کے بچے کو کھا لیا۔ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، دونوں میں سے ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ تو اب دو عورتیں آپس میں لڑنے لگی، کہنے لگی إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ، یہ جو بھیڑیا جو لے گیا وہ تیرے بچے کو لے گیا، اب جو بچہ ہے میرا ہے۔ تو ان عورتوں میں ایک بڑی تھی، ایک چھوٹی تھی۔ دوسری عورت نے کہا کہ نہیں، وہ تیرا بچہ لے گیا تھا، یہ بچہ میرا ہے۔
تو دونوں گئی داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بچہ اس عورت کا ہے جو بڑی عورت ہے یا چھوٹی عورت اس کا ہے؟ بچہ کس کا ہے؟ اور دونوں دعوے دار ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام فتحاکما الی داؤد، یہ دو عورتیں پہلے داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں کہ داؤد علیہ السلام فیصلہ کریں کہ یہ بچہ میرا ہے کہ بچہ اس کا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ بچہ بڑی عورت کا ہے۔ اب وہ عورتیں دونوں واپسی میں داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری تو بتایا کہ ہمارے بیچ ایسا ہوا تھا اور داؤد علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کر دیا اور کہا کہ یہ بچہ بڑی عورت کا ہے، اور حالانکہ چھوٹی عورت وہ کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ائتونی بالسکین اشقہ بینہما، ایسا کرو کہ ایک چاقو لاؤ، میں اس بچے کو دو ٹکڑے کر کے تم میں بانٹ دیتا ہوں، آدھا ٹکڑا بڑی عورت لے گی، آدھا ٹکڑا چھوٹی عورت لے گی۔ تو فوراً جو چھوٹی عورت تھی وہ کہنے لگی لا تفعل یرحمک اللہ، آپ ایسا مت کیجئے، بچے کو دو ٹکڑے مت کیجئے، آپ اس بچے کو بڑی عورت کی ہی حوالے کر دیجئے، چونکہ بچہ اسی کا تھا، ماں کا دل سے برداشت نہیں کر سکا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ یہ بچہ بڑی عورت کا نہیں ہے، چھوٹی عورت کا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اپنے ثوابدید کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن وہ صحیح فیصلہ نہیں ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے فیصلہ کروایا کہ یہ فیصلہ صحیح ہے۔ تو اس طرح کے فیصلے رسول کی عصمت کے خلاف نہیں ہیں، رسول معصوم ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، اس بات کی اور وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ دو لوگ لڑتے ہوئے زور زور سے چیختے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کہا انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں اور میرے پاس لوگ فیصلے لے کر آتے ہیں اور اس میں سے ایک بڑھ کر بولنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ حق پر ہوتے ہیں بعض معاملات میں، لیکن جن کی زبان ہوتی ہے وہ ناحق ہو کر بھی حق لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کہا ان یکون الحن بحجتہ من بعض، ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس لوگ فیصلے لے کر آتے ہیں لیکن لانے والوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو بہت بولنے والا ہوتا ہے، گرچہ کہ اس کے ساتھ حق نہیں ہے لیکن زبان ہے، زبان کی وجہ سے کچھ بھی بول سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے، وہ سچا ہے تو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اور اگر کسی کے حق میں ایسا فیصلہ کروں اور وہ حق پر نہ ہو تو میں اسے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ بالکل آج ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم لوگ حق پر نہیں ہوتے ہیں، کبھی عورت والوں پر مرد والے ظلم کرتے ہیں، مرد والوں پر عورت والے ظلم کرتے ہیں، اور وکیلوں کو پیسہ دے کر، رشوت دے کر، کورٹ کے ذریعے، پولیس اسٹیشن کے ذریعے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں اور اپنی عقل مندی کی دانش داد دیتے ہیں کہ کیسے ہم کامیاب ہو گئے، گرچہ کہ وہ حق پر نہیں ہے، ظالم ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو تم نے اپنے پیسوں سے خریدا، یہ تمہارا حق نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، مال کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، اور کسی بھی شکل میں۔ اگر اس طرح لوگ کرتے ہیں تو یہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو لوگ لے رہے ہیں۔ تو یہاں بات ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس سے انبیاء کی عصمت پر حرف نہیں آتا، انبیاء معصوم ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو مسٹیک، یہ جو چھوٹی خطائیں، یہ چھوٹی سہو جو کچھ ہو جاتی ہے،
وہ انسانی بشریت کے انسانی تقاضوں کے تحت ہوتی ہے۔ ایک اور بات شیخ نے صفحہ نمبر 103 پر ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہیں، پہلی بات ہم نے کہا، پہلے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے بڑی غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے نصوص ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ انبیاء اور رسول سے کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، نہ کوئی بھول ہوتی ہے، نہ چوک ہوتی ہے، کوئی مسٹیک ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ شیعہ الامامیہ الاثنا عشریہ، جو 12 امام جن کے ہیں شیعہ کے ہیں، رافضیہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، انبیاء اور رسول سے کسی طرح کی بھول چوک نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسول چھوڑیے، ہمارے جو امام 12 امام ہیں ان سے کوئی بھول چوک نہیں ہوتی، ان سے کوئی نہ بھول ہوتی ہے، نہ کوئی مسٹیک ہوتا ہے، نہ کوئی چوک، کہا کہ اور یہ انسانی تقاضوں کے تحت بھی ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کی یہ بات، رافضہ اور شیعہ کی یہ بات، قرآن و حدیث کے جو نصوص آتے ہیں اس کے خلاف ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کے نصوص کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے کچھ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ کون لوگ اس کا انکار کرتے ہیں؟ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ، جو اپنے 12 امام، آخری امام غائب کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسول تو چھوڑیے، ہمارے جو امام ہیں وہ بھی، ویسے آج ہم بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں فقیروں کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیر ہیں وہ کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے انبیاء پر بڑی بڑی بہتان لگائی۔ انبیاء اور رسل بہت ہی پاک نفوس ہوتے ہیں، ان سے بڑے بڑے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن یہود جو ملعون قوم ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے، نبیوں کی تکذیب کی ہے، آج تک مسلمانوں کو ان سے تکلیف ہو رہی ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، مرد شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ یہ یہود ایسی ملعون قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب نازل کیے۔ وہ یہود قوم، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم لوگ ذرا تیزی سے چلتے ہیں۔ کہا کہ یہ انبیاء کے بارے میں ان کی کیا کیا عقیدے ہیں۔ دیکھیے انبیاء کے بارے میں کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نمبر 1، ان نبی اللہ ہارون، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وحی لانے کے لیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا۔ یہود نے کہا کہ سامری نے نہیں، ہارون علیہ السلام نے بنایا۔ سبحان اللہ، انبیاء تو زندگی بھر توحید کی دعوت دیتے رہے، ما لکم من الہ ان غیر، وہ کہتے رہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، توحید کی آبیاری کرتے رہے۔ لیکن یہود قوم نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ انہوں نے بچڑا بنایا، وعبدہ مع بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ یہ ان کی کتابوں میں ہے، اسحاق عدد من سفر الخروج، انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا، یہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جس نے بچڑا بنایا تھا وہ سامری تھا، ہارون علیہ السلام نہیں تھے۔ یہودیوں نے انبیاء پر الزام لگایا، اور ہارون علیہ السلام نے سخت انکار کیا کہ کیسے تم شرک کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیسے اس گائے کے بچے کی پوجا کر رہے ہو۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام پر یہودیوں نے الزام لگایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے اپنے گاؤں سے نکلے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارا تھی، تو
خیر چاہنے کے لیے، بھلائی چاہنے کے لیے اپنی بیوی کو فرعون کے لیے پیش کیا، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اسی لیے یہ قوم ملعون ہے، اسی لیے یہ قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو دلیل اور رسوا کرے گا، گرچہ کہ لگتا ہے کہ دیر پا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھ ان کو دلیل اور رسوا کرے گا۔ حالانکہ سیرت بتاتی ہے کہ سارہ جب پہنچی اور ہم نے دیکھا کہ بڑا لمبا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ جب اپنی بیوی کے ساتھ مصر میں پہنچے تو دیکھا کہ مصر میں ایک ایسا بادشاہ ہے جو بہت جابر ہے، ظالم ہے، اور وہ جب بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو وہ اس عورت کے شوہر کو قتل کر دیتا ہے، اس عورت کو اپنا لیتا ہے، اس عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، نہیں کہا کہ میری بیوی ہے، میری بہن ہے، دین کے اعتبار سے اخوت کا رشتہ ہے، اخت فی الاسلام، اسلامی بہن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طاغوت، اس جابر بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ان کی حفاظت کی، سارہ کی حفاظت کی، جیسے سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ اور اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو چھوا تک نہیں، ٹچ بھی نہیں کیا، جبکہ یہودی اس طرح کا الزام ابراہیم خلیل اللہ پر لگاتے ہیں۔ یہ دوسری مثال آپ کے ساتھ۔ تیسری مثال اس سے بھی خطرناک ہے، اس سے بھی بھیانک ہے، جو یہ ملعون اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں لوگوں کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا، اس نے ایسے الزام لگائے، من ذلك ان لوطا علیہ السلام شرب خمرا، لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں انہوں نے شراب پی، پھر زنا کیا، العیاذ باللہ، پھر زنا کیا، جیسے ان کی کتابوں میں ہے۔ معاذ اللہ، لوط علیہ السلام وہ ہیں جو زندگی بھر اپنی قوم کو اچھے اخلاق کی دعوت دیتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملعون قوم انبیاء پر اس طرح کے الزامات لگاتی ہے، اس طرح کے الزامات لگاتی ہے، آپ اسے نوٹ کریں۔ اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام، ان پر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ چراگاہ جو ہوتی ہے اللہ کے نام پر، وہاں سے یعقوب علیہ السلام نے مویشی چوری کیے، یعنی کیٹلز، بکری، گائے، اونٹ، یہ ساری چیزیں یعقوب علیہ السلام نے چوری کی، العیاذ باللہ۔ کیسے کیسے انبیاء کی وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں ویسے لوگوں پر یہ الزام لگاتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا داؤد علیہ السلام کے تعلق سے، اور سلیمان علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کہا زنا بزوجت رجل من قواد جیش، داؤد علیہ السلام نے اپنی فوج کا جو قائد تھا، جرنیل تھا، اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی، العیاذ باللہ۔ تو آپ جب شبہات میں جائیں گے تو یہ سارے شبہات ہیں جو انبیاء پر لگائے گئے، تو حالانکہ یہ انبیاء علیہم السلام ان تمام چیزوں سے بری ہیں، پاک ہیں۔ ویسے ہی انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا ارتد فی آخر عمرہ وعبد الاصنام، سلیمان علیہ السلام اپنے آخری عمر میں مرتد ہو گئے، العیاذ باللہ، مرتد ہو گئے اور بتوں کی عبادت کی اور مندر بنایا، سبحان اللہ۔ کیسے کیسے الزامات انبیاء پر لگائے گئے، یہ یہودی ہیں جنہوں نے الزام لگائے ہیں۔ اور آخر میں شیخ لکھتے ہیں وَحَاشَاهُمْ مِمَّا وَصَفُوهُمْ بِهِ، کیا عجیب بات ہے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام پر ایسے الزامات لگائے ہیں، اور یہ یہود ایسی قوم ہیں جن کے نفوس ایسے ہیں جو بالکل بیمار ہیں ایمانی لحاظ سے، اور انبیاء علیہ السلام ان تمام چیزوں سے پاک ہیں۔
جس کا الزام یہودی لگاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جب بھی ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو دو قوموں کا تذکرہ ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک یہودیوں کا، دوسرا عیسائیوں کا۔ عیسائی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، عیسائی بھی پیچھے نہیں ہیں۔ جیسے الزامات یہودیوں نے لگائے، انہوں نے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ۔ عیسائیوں نے بھی لگائے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ انجیل میں کہا سلیمان علیہ السلام کی نسل کے تعلق سے کہا وہ من نسل الزنا العیاذ باللہ، وہ زنا کی اولاد کی نسل میں سے، العیاذ باللہ۔ یہ کس نے لگایا؟ عیسائیوں نے لگایا۔ کس پر؟ سلیمان علیہ السلام کے خاندان پر، العیاذ باللہ۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان یسوع اہان امہ، عیسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو ذلیل کیا، رسوا کیا۔ اس کا الزام یہودیوں نے لگایا، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں کا بڑا احترام کرتا ہوں، بڑا حسن سلوک کرتا ہوں۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پورے مجمع کے سامنے پبلک بے عزتی کی۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے یہ بھی کہا ان جمیع الانبیاء الذین قاموا فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء ہیں سب کے سب لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، العیاذ باللہ۔ یہ عیسائیوں نے کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں قومیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتی ہیں، یا وہ عیسائیوں میں سے ہوں یا وہ یہودیوں میں سے ہوں، یہ دونوں بھی انبیاء کے بارے میں ان کا جو سٹینڈ ہے، موقف ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ نے سن لیا، بڑے بڑے بھیانک الزامات انہوں نے انبیاء پر لگائے ہیں، اور اس الزامات کے لگانے کے بعد ایمان کے باقی رہ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں ان الانبیاء والرسل، انبیاء اور رسول من ازکی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ پاک باز ہوتے ہیں، فضیلت والے ہوتے ہیں، اور بہت ہی پاک طینت، پاک نفوس ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ گمراہ ہیں، یہود و نصارہ، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام پر ایسے الزام لگائے۔ اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں کہ چلیے ہم مسلمان ہیں، میرے ساتھ جتنے میری آواز سن رہے ہیں سارے کے سارے ہم مسلمان ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ملت اسلامیہ میں انبیاء کے تعلق سے کیا ہمارا اسٹینڈ ہونا چاہیے، کیا ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ امت مسلمہ وہ تمام گناہ، وہ تمام بڑے بڑے گناہ جس کے بارے میں یہود و نصارہ انبیاء سے لگاتے ہیں، زنا ہے، چوری ہے، بدکاری ہے، دھوکہ ہے، بتوں کی عبادت ہے، ان تمام چیزوں سے انبیاء پاک ہیں، انبیاء کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی بھی حالت میں انبیاء سے یہ چیز واقع نہیں ہو سکتی۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہی تو انبیاء ہیں۔ ہاں، تو کیسے ان چیزوں کو انبیاء کی طرف ہم چپکا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ان چیزوں کو لگا سکتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَ، انبیاء ان تمام چیزوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو عصمت کا کیا معنی ہے۔ ہاں، جن چیزوں، جن الزامات، جن گناہوں کو یہود و نصارہ نے انبیاء اور رسول پر انبیاء پر لگائے ہیں، ان تمام چیزوں سے پاک ہیں اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ چاہے وہ بدکاری ہو، چوری ہو، دھوکہ ہو، بتوں کی عبادت ہو، ان تمام چیزیں انبیاء سے ہرگز سرزد نہیں ہو سکتی۔ اب رہی بات، میں میرے سارے بھائیوں سے، بہنوں سے، جتنے ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے سنیں۔ یہ
دینی علم آپ کا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، اور بات آپ توجہ سے سنیں، توجہ سے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے کہ ہم آدھی سنیں آدھی چھوڑ دیں، آدھا سمجھے آدھا چھوڑ دیں، نہیں۔ اب تک تو ہم پڑھ رہے تھے بڑے گناہوں کے بارے میں، بڑے گناہوں کے بارے میں کہ بڑے گناہ ہرگز ہرگز کسی حالت میں سرزد نہیں ہو سکتے۔ اب رہی بات ہماری چھوٹے گناہوں کے بارے میں۔ صغائر، چھوٹے گناہ، گناہ دو ٹائپ کے ہیں، کبائر اور صغائر۔ اسی لیے کہا کہ آدمی استغفار کرتا ہے تو پھر کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا۔ لا 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 کبیرۃ مع الاستغفار، آدمی استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہ لے، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، تو کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ولا صغیرۃ مع الاصرار، لیکن چھوٹا گناہ ہی ہے لیکن آدمی بار بار کرتا ہے، کنٹینیوس کرتا ہے، تو جیسے پھر کہا کہ وہ چھوٹا نہیں رہتا، ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی اسے جسارت آ جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اکثر علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں، کہتے ہیں انبیاء لیسوا معصومین من الصغائر، چھوٹے گناہ سے انبیاء معصوم نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں القول بأن الانبیاء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول اکثر علماء الاسلام، اکثر علماء اسلام کہتے ہیں کہ بڑے گناہ تو ہرگز ہرگز سرزد نہیں ہو سکتے، البتہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن فوراً کیا ہوتا ہے، وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، یہی چیز ثابت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے چھوٹی چھوٹی خطائیں گناہیں ہو جاتی ہیں؟ تو آپ نے قرآن مجید، جب ہم آدم علیہ السلام کا قصہ ایک دو دن میں ہم شروع کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، کہا کہ دیکھو کہ یہ وہ درخت ہے، اس درخت کے قریب جانے سے میں منع کرتا ہوں۔ فلما ذاق الشجرہ، لیکن انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو کیا ہوا، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان، کہ ان کی شرمگاہ کھل گئی، کپڑے کھل گئے، اور جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم، یعنی آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس درخت کے بارے میں کہا کہ وہ درخت تم نہ کھاؤ، لیکن کہا کہ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر، سورہ ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 116، 116 سے 121 تک۔ قرآن میں کئی جگہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، جب ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے تو بڑی تفصیل سے اسے لیں گے۔ تو یہ آیت کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، غلطی ہوئی، تو لیکن اس غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً انہی استغفار کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور دوسری چیز آپ نوٹ کرتے جائیں، اور یہ ساری باتیں ہم اس ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے دو باتیں آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ بڑی بڑی غلطیاں، گناہ کبیرہ انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوتے، جس کا الزام یہود و نصارہ لگا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی خطائیں
سہو نسیان یعنی چھوٹی چھوٹی خطائیں غلطیاں چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن فوراً انہیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو ایک مثال ہم نے آدم علیہ السلام کی آپ کے سامنے بیان کی. دوسری مثال آپ کے ساتھ ہے وَنُوحٌ دَعَا رَبَّهُ فِي ابْنِهِ الْكَافِرِ. نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا فرمائی. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. سورۃ ہود آیت نمبر 45. سورۃ ہود آیت نمبر 45. نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو تو کہا اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ نوح یہ آپ کی بات غلط ہے. لیس من اہلہ، آپ کا بیٹا کافر ہے، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کا عمل صالح نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا اور میرا بیٹا گرچہ کہ میرا اور آپ کا بیٹا ہے لیکن اس کا عمل اچھا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، تو وہ کافر ہے. وہ کافر ہے جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ سورۃ ہود آیت نمبر 46 40 پر 6. فوراً کیا ہوا؟ فاستغفر ربہ من ذنبہ وتاب واناب. فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا، استغفار کیا، کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. سورۃ ہود آیت نمبر 47. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، توبہ کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہے تبھی تو استغفار ہے. اس آیت میں بتایا گیا کہ گناہ ہوا تو پھر استغفار ہوا، لیکن وہ گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ تھا. والآیہ صریحہ فی کون ما وقع منہ کان ذنبا یحتاج الی مغفرہ وإلا تغفر لی وترحم. دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تیسری مثال ہمارے ساتھ ہے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین کی طرف جا رہے ہیں. یا اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ مدین میں ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو دیکھا کہ تو ان کے قوم کا ایک آدمی ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی. دونوں کا جھگڑا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ مجھے ہیلپ کیجئے، میرا سپورٹ کیجئے، میرا دفاع کیجئے، یہ مجھ سے لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً ایک گھوسا مارا، پنچ، جس کی وجہ سے سامنے والا مر گیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی، کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. تو یہ تین مثالیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. یہ تین مثالیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس سے معلوم بھی ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ انبیاء ہیں جن سے چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں. اسی طرح کہا اس لیے کہ یہ جو آپ بول سکتے ہیں، کسی کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے، ہمارا دماغ بھی بہت کام کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ اس دماغ کو صحیح جگہ لگائے, صحیح اچھے خیالات اس میں ہوں. ارے بھائی, کسی کا مرڈر کر دینا, کسی کو مار دینا چھوٹی غلطی تو نہیں ہے, یہ تو بڑی غلطی ہے. تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ قتل 3 طریقے کا ہوتا ہے. مرڈر, ایک قتل عمد, جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا جاتا ہے. ایک شبہ عمد, یعنی جان بوجھ کر نہیں لیکن ایسی چیز سے مارا ہے جس کی وجہ سے سامنے والا مر جا سکتا ہے. یا قتل خطا, یعنی غلطی سے مارنا نہیں چاہا لیکن مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب گھوسا مارا تو نیت یہ نہیں تھی کہ سامنے والا مر جائے, قتل خطا تھا, غلطی سے سامنے والا مر گیا. تو یہ چھوٹے گناہوں میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال یہاں ذکر کیا گیا ہے. داؤد علیہ السلام جن کے پاس 2 آدمی فیصلے کے لیے آئے, تو داؤد علیہ السلام نے ادر پارٹی دوسری آدمی سے سننے سے پہلے کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو پھر انہوں نے توبہ کیا. فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك, سورۃ الصاد آیت نمبر 24 اور 25. تو یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن سے چھوٹی چھوٹی خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح نبینا محمد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے. اب دوسری بیویوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایسا کیوں بیٹھتے ہیں؟ سوکنیں ہوتی ہیں اور یہ بشریت کے تقاضے ہر ایک کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بالکل بلند اخلاق پر فائز ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے طور پر, امہات المؤمنین کے طور پر ان کو منتخب فرمایا ہے. لیکن انسانی بشر ہونے کے ناطے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں, تو انہوں نے ایسا کچھ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ہم کہیں کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے, شہد کی مکھیوں کی, یعنی کسی قسم کی بدبو آتی ہے. 1 سے 2 بیویوں نے جب کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند یہ بات تھی کہ منہ سے بدبو آئے. ہمیشہ مسواک کرتے تھے, گھر میں داخل ہوتے وقت, نماز کے لیے کھڑتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کرتے تھے, اس لیے کہ جبرائیل امین کا آنا جانا ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید اس شہد کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو چیز حلال ہے شہد, اس کو آپ نے کیوں حرام کر لیا؟ جیسے شیخ نے 2 مثالیں یہاں ذکر کی. ایک مثال تو وہ ہے, اور دوسری تحریم ماریہ القبطیہ, ماریہ قبطیہ کی بات ہے. ماریہ قبطیہ یہ آپ کی لونڈی تھی, اور اللہ کے اور لونڈیوں سے کہا کہ ضرورت پوری ہوتی تھی. تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معاملہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر لیا کہ ماریہ قبطیہ سے نہیں ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا, یہ اے اللہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ انبیاء سے چھوٹی خطائیں, یہ ساری مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, انبیاء علیہ السلام سے چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں, اس کے لیے ساری مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے, جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کم دھیان دیا, اور جو بڑے بڑے سرغنے بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, ان کے ساتھ باتوں میں مشغول رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى, سورۃ عبس آیت نمبر 101 سے 4 تک. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندھے صحابی ہیں اور یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان پر توجہ دیں, صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح کچھ اور بھی مثالیں ہمارے ساتھ ہیں کہ بدر میں بہت سارے لوگ قید ہو کر آئے. صحابہ میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہی تھا
کہ جو لوگ قید ہو کر آئے ہیں، 70 سے زائد لوگ جو قید ہو کر آئے، مکے کے لوگ، قریش کے لوگ مدینہ لائے گئے، ان کو قید کیا گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کو ان کے قریبی رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے اور وہ ان کو قتل کر دیں۔ یہ طاغوت ہے، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے، کمپنسیشن لیا جائے، اور ان لوگوں کو اگر ان میں کچھ علم سکھانے والے ہیں تو ان سے اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، اور ہو سکتا ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہدایت دے دے۔ ویسے ہی ہوا، اکثر لوگ ان میں سے ہدایت پائے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ الگ تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ جب یہ لوگ وہاں گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، دیکھا کہ ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں عذاب پہنچ جاتا۔ سارے لوگ رو رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ چند مثالیں تھیں، ویسے بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہو کر نکلے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈوبی اور مچھلی نے نگل لیا، پھر انہوں نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں اگل دیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے گناہ جس کا الزام یہودیوں نے اور عیسائیوں نے لگایا، اللہ تعالیٰ اس سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء علیہ السلام سے کسی طرح کی کوئی غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن یہ تمام شواہد ہیں، نصوص ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان سے وہ خطائیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے دو شبے، جنہوں نے کہا کہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے دو ڈاؤٹ کریٹ کیے ہیں، دو شبے انہوں نے بیان کیے۔ کہا کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے اس طرح کی خطائیں اور غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی اتباع کا حکم دیا ہے، نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب آیت نمبر 20 پر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ سارے رسولوں کے حق میں ہیں، اور جب رسول کی اتباع کا حکم دیا جاتا ہے تو ان کے عقیدے میں، ان کے کاموں میں، ان کے اقوال میں، ساری چیزوں میں آپ کو اتباع کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ یہ کہہ لیں کہ رسول سے خطائیں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ ہم کو تو رسولوں کی اتباع کرنی ہے، رسولوں کی ہر چیزوں میں ہم کو اتباع کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنی ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہاں دیا ہے۔ ایک تو پہلا ان کا یہ تھا، یہ بات ان کی صحیح ہو سکتی تھی، جیسے وہ کہہ رہے صحیح ہو سکتا تھا۔ یہ کب؟ جب رسول اپنے گناہ پر باقی رہے۔ لیکن ہوتا کیا تھا، انبیاء جیسے ہی ان سے کوئی خطا غلطی ہو جاتی، چھوٹی موٹی گناہ ہو جاتا، فوراً اس سے توبہ کر لیتے تھے، استغفار کر لیتے تھے۔ امتیوں کو بتا دیا جاتا تھا کہ رسول سے غلطی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک دوسرا شبہ انہوں نے کیا، ان هؤلاء توہموا ان الذنوب تنافی الکمال، ان کو ایک وہم ہو گیا کہ یہ جو خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، یہ رسولوں کی جو کمال کی جو صفت ہے، اخلاق میں، کیریکٹر میں، اس پر جرح ہوتی ہے، ڈیمیج ہوتا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ ہم نے پہلے سے کہا کہ یہ غلطیاں ان کی جو شخصیت کو مجروح نہیں کرتی، ان کی عزت کو کم نہیں کرتی، یہ بات پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ غلطی کرنے کے بعد
तौबा अगर कर लेते हैं तो दर्जा और भी बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। हाँ, गलती हो जाती है, गलती के बाद तौबा हो जाती है तो उससे दर्जा और बढ़ जाता है। जैसे हदीस में आता है कि एक आदमी एक मैदान में सफर कर रहा था, उसके ऊंट पर उसका तोशा था, पानी था, और दरख्त के नीचे सो रहा था। अचानक उठा तो देखा कि ऊंट गायब है, ऊंट गायब है और सहरा है, भूखा प्यासा है, सारे तोशे के साथ ऊंट चला गया। तो ढूंढा ढूंढा नहीं मिला, थक कर बेचारा लेट गया। फिर अचानक आंख खुली, देखा कि सामने ऊंट है। कितनी खुशी होगी, हाँ, कितनी खुशी उसे होगी। और उस खुशी में उसने कहा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, ऐ मेरे अल्लाह, अंता अब्दी, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब। यानी खुशी में क्या कह दिया उसको पता नहीं था। अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, उसने खुशी में गलती कर ली। और यहां कहते हैं अन्नल्लाह अशद्दु फरहम बितौबति अब्दे, जब उस बंदे ने तौबा किया तो अल्लाह और ज्यादा खुश हुआ। तो अंबिया से जो गलतियां हो जाती हैं, फिर वो तौबा करते हैं तो अल्लाह के पास उनका दर्जा कम नहीं होता, बढ़ जाता है। उनका दर्जा अल्लाह ताला के पास बढ़ जाता है। जैसे कहा, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, जैसे अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 220 पर 2 में अल्लाह ताला ने कहा है। तो मालूम यह हुआ कि ये सारे अंबिया हैं जिनसे छोटी मोटी गुनाहें होती थी, लेकिन फौरन ये तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे। जैसे अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ आयत नंबर 23 में कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने ये बातें की, कुरान ने उसको जिक्र किया, ऐ अल्लाह हमने गुनाह किया, या अल्लाह, तो हम मानते हैं गुनाह हुआ, लेकिन गुनाह के बाद जब इस्तिग़फ़ार हुआ तो और इनका दर्जा बढ़ गया। तो ये सारे अंबिया हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली। तो मालूम यह होता है, इस बात का लिहाज करें। आखिरी बात पर हम अपनी ये खत्म करते हैं, कहा कि अल अंबिया, अंबिया जो होते हैं वो गुनाहों पर बिल्कुल जमे नहीं रहते। जब एहसास हो जाता है तो फौरन तौबा करते हैं, जो छोटी मोटी गुनाह उनसे हो जाते हैं। तो इस तरह से उनके सारे शुबह बातिल हैं जो अंबिया पर शुबह ये करते हैं। तो और भी इससे जुड़ी हमारे साथ बातें हैं, इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम इसको लेंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह इससे जुड़ी कुछ बातें हमारे साथ हैं। कल के दर्स में 5 मिनट ये बातें हमारे साथ रहेंगी, उसके बाद हम इसे खत्म कर लेंगे। यानी यही बात हमारे साथ चल रही है इस्मतुल अंबिया, अंबिया की इस्मत के ताल्लुक से। और इसमें जो बातें हमारे साथ हैं, मैं उसकी जो टॉपिक है, मौजू है, आपको बता देता हूं कि इसमें जो बातें हमारे साथ हैं कि ये इस्मतुल अइम्मा, वो लोग जो शिया हैं, राफिदा हैं, अपने इमामों की इस्मत का दावा करते हैं कि अंबिया जैसे मासूम हैं, हमारे इमाम भी ऐसे मासूम हैं। तो ये सिर्फ आज के जमाने में शिया ही नहीं, और भी बहुत सारे हैं, अपने इमामों, पैरोकारों, पीरों, फकीरों, सबके बारे में उनका अकीदा है कि हमारे इमाम साहब कोई गलती नहीं करते, उनसे कोई खता नहीं होती जो गलत है। इसके बाद इंशाअल्लाह कल हमारे साथ जो ये है वो ये है दलाइलुन नबुव्वा। नबी जब आते हैं और लोगों के सामने कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, ईमान लाओ, लोग क्या कहते हैं, अरे आप तो हमारी तरह एक आदमी हैं, बशर हैं, अब आप कोई निशानी लेकर आओ जिसको देखकर हम जान सके कि आप अल्लाह के नबी। तो अल्लाह ताला ने कैसी कैसी निशानियां दी। निशानियां जमाने के लिहाज से अलग थलग होती थी, इसका जिक्र इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला जो कुछ हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें उससे याद रखने, दूसरों तक पहुंचाने, अगर उसमें काबिल अमल कोई चीज है तो अल्लाह ताला उसे अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।